واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے. یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں، یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کے لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھا، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا ہے. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس لیے پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے. باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے بڑی سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فورن سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کو کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے اور وہ ایک متبادل نظام. السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی ویب سائٹ کے خصوصی انٹرویو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے کرنل امام صاحب، اور آپ ایک بہت ہی وسیع تجربہ رکھتے ہیں افغانستان کے جہاد میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ان کے عسکری لحاظ سے بہت سے وسیع تجربات ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم کرنل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک. اچھا کرنل صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے بیسکلی کہ خاص طور پر عسکری حوالے سے، اس کے اوپر ذرا بریف سی روشنی ڈال دیجیے گا پلیز. یہ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو عسکری لحاظ سے جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی پنجاب چکوال کا رہنے والا ہوں، وہاں ہی تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد میں نے PMA میں جوائن کیا. ٹریننگ کے بعد میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں گیا.
15 FF میری پہلی یونٹ تھی، اس میں میں رہا. وہاں سے میں SSG میں چلا گیا. SSG میں میں نے کافی عرصہ گزارا، 8.5 سال گزارے. اس کے بعد میں پھر اپنی یونٹ میں واپس آ گیا اور وہاں پہ میں نے یونٹ کو کمانڈ کیا. اور اس کے بعد جب افغانستان میں حالات خراب ہوئے، سوویت یونین نے قبضہ کر لیا، تو وہاں پہ ضرورت پڑی لوگوں کو ٹریننگ دینے کی، تو مجھے بھی سلیکٹ کر لیا گیا. وہاں پہ میں ان کی ٹریننگ کے لیے آ گیا اور ISI کو جوائن کیا اور ٹریننگ شروع کی. اس میں یہ ہے کہ باقی جو میرے ساتھی تھے وہ تو آتے جاتے رہے، کوئی 3 سال رہا، کوئی 4 سال، کوئی 5 سال. میں شروع سے آخر تک رہا اور 9/11 کے بعد میں وہاں سے فارغ ہوا. اچھا کرنل صاحب، ابھی ہماری ریکارڈنگ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے بھٹو صاحب نے آپ کو 1975 میں وہاں یس یہ ہوا اس طرح کہ افغانستان میں وہاں پہ ایک انقلاب آیا، وہاں پہ شہنشاہیت ختم ہوئی، ظاہر خان صاحب کو ہٹا دیا گیا اور ان کے جو بینوئی تھے سردار داؤد، انہوں نے قبضہ کر دیا اور بادشاہت کے بجائے وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم شروع ہوا. وہ پریزیڈنٹ بن گئے، انہوں نے نیا آئین بنایا. اور اس میں حالات یہ تھے کہ اس وقت، یہ 73 کی بات ہے، کہ امریکہ جو ہے وہ ویتنام میں مصروف تھا اور روس نے اس سے فائدہ اٹھایا. روس نے فوراً سردار داؤد سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جو کچھ چاہیے مدد ہم دیں گے، آپ اپنے حکومت کو مستحکم کریں اور ہم آپ کے لوگوں کو ٹریننگ دیں گے. انہوں نے لازمی بات ہے فائنانشل مدد بھی کی اور ان کے جو بیوروکریٹس تھے اور آرمی افسر تھے ان کو ٹریننگ لینے کا موقع دیا. اس میں ہوا یہ کہ یہ لوگ ٹریننگ لینے گئے اور وہاں پہ ان کو ٹریننگ سے زیادہ کامنزم کا سبق سکھایا گیا. اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اسٹانچ کامسٹ بنے، واپس آ کے انہوں نے اپنے ملک میں تبلیغ شروع کر دی اور خوب یہ نیا نظریہ کامنزم کا پھیلنا شروع ہو گیا. 2 بڑی مضبوط پارٹیاں بنی، ایک خلق اور پرچم، دوسری پرچم، اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اس سے افغان عوام بڑے ناراض ہوئے اور خاص کر جو لکھے پڑھے لوگ تھے، کابل یونیورسٹی کے پروفیسر اور اسٹوڈنٹ، وہ ناراض ہوئے. انہوں نے ایجیٹیٹ کیا. جب ان پہ کوئی اثر نہ ہوا تو ایجیٹیشن وائلنٹ ہو گئی. سردار داؤد نے پولیس بھیجی، آرمی بھیجی، کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ زخمی ہوئے اور باقی انڈر گراؤنڈ چلے گئے، جس میں پروفیسر سیاف کو پکڑ لیا گیا اور ربانی صاحب اور یونس خالد صاحب وہ بھاگ کے پاکستان آ گئے اور ان کے ساتھ کافی کابل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آ گئے. جب یہاں پہنچے اس وقت ہمارے وزیر اعظم بھٹو صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب. انہوں نے جام بابر جو اس وقت پشاور میں بریگیڈیئر تھے اور FC کے کمانڈنٹ تھے بالا حصار میں، ان کو یہ کام سونپا اور خاص کر جماعت اسلامی نے بڑا کام کیا، ان کو اکٹھا کیا، ان کا رہنے سہنے کا بندوبست کیا اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی بنائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جو کہ افغانستان کو اسلام کے بجائے کامنزم کا سبق دے رہے ہیں. خیر یہ بہت بڑا کام تھا. بابر صاحب نہایت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. افغانوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور اس پارٹی کا نام جمعیت اسلامی رکھا. پروفیسر برہان الدین ربانی ان کے پہلے سربراہ بنے، یونس خالد صاحب نمبر 2 ڈپٹی بنے اور باقی اسٹوڈنٹ جو ہیں بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے دلیر تھے، وہ ممبر بنے. جب یہ سارا کچھ ہو گیا اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں ٹریننگ دی جائے تاکہ ہم واپس جا کے ان لوگوں کو روکیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں. تو بیسکلی جو کمیونزم افغانستان میں وہ بیوروکریٹس کے ذریعے سے داخل ہوا. آف کورس بیوروکریٹس اور آرمی افسر کے ذریعے یہ ہوا اور اس کو کافی پھیلا اور اس میں روس نے بڑی مدد کی، خاص کر پیسے سے مدد کی اور اس نے پھیلنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ بھی ہوا
خالق اور پرچم کے علاوہ یہ تو روس کے حمایتی تھے. ماؤزم کے نیچے دو پارٹیاں بنی, ایک ستم میں ملی تھی اور دوسری شعلہ جاوید تھی, لیکن انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. وہ بن تو ضرور گئے لیکن ترقی نہیں کی تھی. تو جب یہ اسٹوڈنٹس نے تقاضا کیا کہ ہمیں ٹریننگ ملے تو بھٹو صاحب کو بتایا گیا. بھٹو صاحب نے فوج کو بتایا, فوج نے SSG کو بتایا کہ ان کو کوئی انسٹرکٹر چاہیے جو ان کو گریلا وارفیئر کے اوپر ٹریننگ دیں. کرنل صاحب میں یہ جاننا چاہوں کیونکہ آپ تو بھٹو صاحب کے کافی قریب بھی رہے کہ یہ جو ہمارے لیڈر تھے انہوں نے اسلامی جذبے کے تحت ان کی مدد کی ہیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ روس کے اثرات پاکستان کی طرف بھی آ رہے ہیں. یس, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے بڑے زیرک انسان تھے, بڑے ویژنری تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ کمیونزم آ رہا ہے قریب اور وہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر دستک دے رہا ہے اور وہ رکے گا نہیں, وہ آگے آئے گا. اس کو روکنے کے لیے بھٹو صاحب نے یہ سارا کام کیا. میں سمجھتا ہوں یہ اسلام پھیلانے کے لیے یا کمیونزم کو اسلام کے خلاف روکنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا. بھٹو صاحب کو یہ ایک بدبو آنی شروع ہو گئی کمیونزم کی کہ وہ ڈیورنٹ لائن تک پہنچ گیا اور وہ کسی وقت بھی آگے داخل ہو سکتا ہے. اور اس نظریے کے ساتھ اب فزیکلی داخل ہو سکتا ہے یا نظریاتی طور پہ؟ ڈیفینیٹلی نظریاتی طور پہ جب ہوں گے تو پھر فزیکلی بھی ہوں گے, جس طرح افغانستان میں بعد میں ہو گیا. اور یہ ان کو فکر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کو روکنا چاہیے. ان لڑکوں کی ٹریننگ ہوئی اور ٹریننگ کے بعد یہ اندر گئے. انہوں نے وہاں پہ کافی اچھے کام کیے, روکا ان کو, اور سردار داؤد مجبور ہو گئے اور وہ آ کے اسلام آباد میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے ملے. انہوں نے وہاں جا کے عسکری کارروائیاں کی؟ آف کورس انہوں نے گریلا وارفیئر کی کارروائیاں کی. اس میں سابوٹاج ہوتا ہے. کیا افغان فوج کے خلاف؟ افغان فوج کے خلاف, کمیونسٹوں کے خلاف یہ کیا, اور جو دھماکے ہوئے جس طرح نارمل ہوتا ہے, اور اس پہ پھر ان پہ اثر پڑا. سردار داؤد تھوڑے ڈھیلے پڑے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہتر بات چیت کی اور یہ پروگرام چلتا رہا جب تک بھٹو صاحب تھے. جب بھٹو صاحب ڈپوز ہوئے پھر یہ پروگرام ختم ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین فزیکلی افغانستان میں آ گیا اور ایک بہت ہی طویل 10 سال کی جدوجہد ہوئی جس کے نتیجے میں بعد میں ڈس انٹیگریٹ بھی ہوا. تو آپ کیونکہ سارا وقت تقریباً ادھر ہی تھے اور آپ کے سامنے بہت سے ایسے اہم واقعات ہوئے ہوں گے, تو میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ادھر جہاد میں مصروف تھے تو کوئی ایسے واقعات, ایمان فروز واقعات سنائیں ہمارے ناظرین. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ جب پروگرام شروع ہوا یہ 75 میں شروع ہوا, بڑا خاموشی سے شروع ہوا, کسی بیرونی قوت کو نہیں پتہ چلا. میں نے پہلے چھوٹے چھوٹے 3 کورسز چلائے جس میں یہ کابل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, ایک متیاز صاحب بھی پہلے کورس میں تھے, مسعود بھی تھے, احمد شاہ مسعود تھے, یہ مولوی دین محمد جو آج کل گورنر ہیں کابل کے وہ بھی تھے. اور اس کے بعد یہ اور افسر آ گئے, میں فارغ ہو گیا, جس میں کرنل راز خان ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا, اور کرنل ظہور صاحب تھے, اس وقت میجر تھے, انہوں نے بڑا کام کیا. ظہور صاحب مرحوم ہیں. اور پھر یہ پروگرام ختم ہو گیا. دوبارہ یہ شروع ہوا جب روسی فوجیں آئیں دسمبر 79 میں, تو پھر یہ پروگرام شروع ہوا. اور اس میں کبھی کسی بیرونی ملک نے ہماری مدد نہیں کی, بلکہ امریکہ مدد کرنے سے انکار تھا. اس نے صرف کہا کہ جی میں مہاجرین کے لیے, کارٹر صاحب نے کہا جو ان کے پریزیڈنٹ تھے, کہ میں کچھ امداد دیتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ میں $400 ملین دوں گا. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ جی تھینک یو ویری مچ, دس از اے پام فل آف پی نٹ, آئی وونٹ نیڈ دیٹ, آئی ول ٹرائی ٹو سرو دیم ایز مچ ایز I can do it within my own resources. وہ کارٹر صاحب کیونکہ مونگ پھلی کے تاجر تھے, انہوں نے وہ اس طرح ان کو جواب دیا. لیکن کارٹر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی مدد, عسکری مدد نہیں کریں گے. جب کارٹر صاحب ریموو ہو گئے, دوسری پارٹی آ گئی, ریگن صاحب آ گئے, انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے اپنے مشیر بھیجے. ان کا جو CIA کا چیف ولیم کیسی تھا, اس نے بڑا انٹرسٹ دکھایا. اس نے ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ آپ کو جو مدد بھی چاہیے ہم دیں گے. ضیاء الحق صاحب نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ یہ آپ بے شک مدد دیں,
لیکن آپ ہمارے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ہماری ٹریننگ میں، ہمارے آگے آپریشن میں دخل، وہ ہمیں کرنے دیں. آپ اوپر سے دیکھیں، مانیٹر کریں، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ یہ ہمارا کام جس طریقے سے چل رہا ہے اسی طرح چلے، بلکہ اس سے زیادہ تیز چلے. اور یہ بڑا اچھا سسٹم چلا، خرچہ کام ہوا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے جو ایکسپرٹ تھے، اسکالرس تھے، کہ یہ 30 سال کی جنگ ہوگی، کیونکہ امریکہ 16 سال جنگ کی ویتنام میں، لیکن وہاں سے وہ فیل ہو کے واپس آ گیا. تو یہاں کی جو سپر پاور تھی وہ اکراس دی بارڈر تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی مشکل جنگ ہوگی، بڑا نقصان ہوگا، بڑی لمبی جنگ ہوگی. اور لوگوں کا یہی نظریہ تھا کہ یہ 30 سال لگیں گے، لیکن وہ جنگ 10 سال کے اندر اندر ختم ہو گئی. اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی، سب لوگ حیران تھے کہ اتنا جلدی روس وہاں سے پسپا ہو گیا. اس میں سب سے بڑی جو اس کے آدمی کافی مرے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے وہ میلٹ ہوئی، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے جلدی جانے کی کوشش کی، لیکن وہ جاتے جاتے روس ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا. اور اس کے بعد افغانستان جو ہے وہ آزاد ہو گیا. لیکن اس آزادی کا یہ ہوا کہ امریکہ نے بڑا ایک گندا رول پلے کیا کہ اپنے مفاد کے لیے تو اس نے مدد کی، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ آزاد ہو گئے ہیں تو وہ میں نے، کیونکہ میں قریب تھا، ان کے قریب کام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ لوگ خوش ہیں کہ روس کو شکست ہو گئی ہے، روس ٹوٹ گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا. لیکن وہ فکر میں پڑ گئے کہ جن لوگوں نے سوویت یونین کو شکست دی ہے وہ کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ اپنی حکومت نہ بنائیں، ان کی حکومت میں اور لوگ شامل ہوں تاکہ یہ آزادانہ طور پر کوئی بھی اپنا کام نہ کر سکے. اور یہ ایک انہوں نے بنیاد رکھی خرابی کی جو ابھی تک جاری ہے. تو وہ بنیاد انہوں نے پریکٹیکلی کیسے رکھی؟ انہوں نے پریکٹیکلی اس لیے کی کہ انہوں نے فوراً ابنڈن کر دیا. ابھی خود وہ پچھتاتے ہیں، ان کے ہیری کلنٹن نے بھی راگ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم اس وقت چھوڑ کے چلے گئے اور اس کا بڑا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. انہوں نے چھوڑا اس لیے کہ جی آپس میں لڑکے مرتے رہیں گے، یہ ان کی قوت ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد دوسرے لوگ بیچ میں شامل ہو جائیں گے جن کے ساتھ یہ لڑتے رہے ہیں، کامسٹ وغیرہ، رائلسٹ وغیرہ، اور یہ جو اپنی خالص حکومت اسلامی بنانا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں بننے دیں گے. انہوں نے ان کے جو مخالفین تھے لائک دوستم اور دوسرے وارلڈ، ان کی مدد خفیہ طور پر کرنی شروع کر دی، پیسے دینے شروع کر دیے، اور اس طرح کے جو وسائل ان کو چاہیے دیے. کس وارلڈ کا کیا نام تھا؟ جنرل دوستم، ان کی مدد کرنی شروع کر دی. لازم بات ہے کہ وہ لوگ پہلے مجاہدین کے خلاف تھے، ابھی بھی وہ ان کے پاس قوت تھی، اور انہوں نے کافی خرابیاں کی. اور پھر اس میں اپنے جو مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے ان کو بھی اپنی قوت برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے بھی بعض علاقوں میں جنگیں ہوئیں. جس طرح احمد شاہ مسعود جو کہ بہت بڑا کمانڈر تھا اور بڑا انہوں نے کام کیا، بڑا نام پیدا کیا، اور دوسرے حکمت یار صاحب جو کہ ان کے ساتھی تھے شروع میں، ان کی آپس میں جنگیں ہوئی، یہی زیادہ قوت اپنانے کے لیے، اور اس سے کافی خرابی ہوئی. اور اس میں امریکہ تماشائی بن کے دیکھتا رہا. یہ وہ وقت تھا کہ امریکہ ان کو اپنی سڑکیں بنانے کے لیے، اپنے اسکول، ہسپتال، اس طرح کی چیزیں بنانے کے لیے، تعلیمی نظام کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ ان کو مدد کرتا. اگر اس کا $5 بلین خرچ ہوا تھا 10 سالوں میں یا 8 سالوں میں، تو وہ آدھا اس کا خرچ کرتا، افغانستان سٹیبلائز ہو جاتا، اور یہ کوئی جنگ نہ ہوتی، وہ اپنی حکومت بنا لیتے. لیکن امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ حکمت یار یا ربانی صاحب یا کوئی اور کوئی لیڈروں میں سے کوئی بھی سربراہ بنے. وہ ہمیشہ اس نے رکاوٹیں پیدا کی. جب بھی کوئی ان میں آپس میں معاہدہ ہوتا تھا، جس طرح اسلام آباد اکارڈ ہوا، پشاور اکارڈ ہوا، جلال آباد اکارڈ ہوا، اس میں وہ رکھنے ڈالتا تھا، وہاں سے اپنے ایجنٹ بھیجتا تھا، اور اس سے مخصوص ایجنٹ جو ہیں وہ UN کے ایمبیسڈر تھے جو ٹرینڈ تھے اس مقصد کے لیے. وہ ہمیشہ ہر اکارڈ کے پاس آتے تھے اور ایسی الجھن میں لوگوں کو ڈال دیتے تھے کہ وہ اکارڈ ختم ہو جاتا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، اور اس سے لڑائی چلتی رہی. اور جو اچھے مجاہدین تھے انہوں نے پارٹیاں چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں میں آ گئے، تنگ آ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں،
اس مقصد کے لیے تو ہم نے قربانیاں نہیں دی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم نہیں ہو رہی تو انہوں نے جو سربراہ تھے ربانی صاحب اور حکمت یار صاحب ان کو وارننگ دی کہ اگر آپ یہ بند نہیں کریں تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے. کرنیل صاحب اس وقت آپ کا کیا رول تھا؟ آپ ادھر ہی تھے اس وقت اس دور میں جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے؟ آف کورس میں جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد مجھے افغانستان میں بھیج دیا گیا. وہاں پہ حکومت کا یہ خواہش تھی کہ ابھی جب امن امان آئے گا تو پھر تجارت شروع ہوگی, اور تجارت کا بہت بڑا رستہ تھا جو کسی زمانے میں چلتا تھا, لیکن روس کے آنے کی وجہ سے سینٹرل ایشیا میں وہ بند ہو گیا تھا. وہ کوئٹہ سے کندھار, کندھار سے ہیلمٹ اور ہرات اور آگے سینٹرل ایشیا میں اور ایران میں جا سکتا تھا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ رستہ بحال ہوگا, تو اس مقصد کے لیے مجھے وہاں بھیجا گیا. ہرات میں نے اپنا کونسل خانہ بنایا جو کہ پہلے نہیں تھا, وہاں پر میں موجود تھا, اور میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی تھا کیونکہ یہ سارے میرے اسٹوڈنٹ تھے, اور وہاں پہ حکومتیں چینج ہوتی رہیں. جب میں پہنچا وہاں پہ بہت بڑا کمانڈر اور بہت ہی اچھا آدمی اسماعیل خان صاحب تھے جو کہ فوج کے جرنیل بھی تھے. اور اس کے بعد جب طالبان آئے تو ان کو یہ جگہ چھوڑنی پڑی, وہ چلے گئے, طالبان آ گئے. میرا سب سے دوستانہ رابطہ تھا اور میں ادھر ان کے ساتھ رہا, اور 9/11 تک میں وہاں رہا. لیکن یہ خانہ جنگی اتنی خطرناک حد تک چلی گئی تھی کہ وہاں پہ کوئی بہتر کام نہیں ہو سکا تھا. صرف یہ ہوا کہ جب طالبان آئے تو وہاں پہ امن امان آ گیا, اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا سوائے چند دیکھنے, اور ان کو طالبان نے قابو کر لیا. صرف مسعود جو ہے وہ شمالی علاقے میں رہ گیا, تھوڑے سے علاقے کے اوپر, باقی سارے افغانستان کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا اور امن امان ہو گیا. باوجود اس کے کہ شروع میں طالبان کی مدد امریکہ نے کی, خفیہ طور پہ کی, اس مقصد کے لیے کی کہ یہ ان سے لڑیں گے, ایکس مجاہدین سے, پرانے مجاہدین سے, اور دونوں کی قوت ختم ہوگی جس طرح ابھی ہمیں لڑا رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور ادھر سے قبائل کو بھی مدد کر رہا ہے, ان کی ایجنسیاں کر رہی ہیں, اس کی ناک کے نیچے سارا کام ہو رہا ہے, اور آرمی کو لڑا رہا ہے. بلکہ ڈو مور کے ہر وقت وہ جو طالبان کو کی مدد کی گئی, کیا ان سے ان کو ڈائریکٹ مدد کی گئی امریکنز کی طرف سے یا کوئی بیچ میں؟ نو, خفیہ طور پہ مدد کی گئی وہاں پہ. اور اس کا ایک ایویڈنس ہے کہ ان کی جو ایک سیکٹری تھیں فارن افیئر میں, ڈپٹی سیکرٹری کہہ لیں فارن افیئرس کی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی, وہ مسز رافیل, وہ امبیسڈر رافیل کی وائف تھی جو جہاز کے حادثے میں جنزالہ کے ساتھ مارا گیا تھا. وہ ہر 15ویں دن آتی تھی اور آ کے ان کی تعریف کرتی تھی, دے آر گڈ بوائز, دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب اینڈ آل دیٹ. یہ گڈ بوائز جب سب لوگوں کو ہٹاتے کابل میں پہنچ گیا, انہوں نے اپنے کابل میں حکومت بنا لی, اور انہوں نے قرآن شریف ہاتھ میں رکھ کے قوم کو بتایا کہ یہ ہمارا آئین ہے. امریکہ کو بڑا دھچکا لگا, حیران ہو گیا کہ یہ لوگ جن کی کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں تھا, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, اور امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ لڑیں گے, کمزور ہوں گے, دوسروں کو کمزور ہو کے خود بخود ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کا کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے, اور یہ ان سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئے. امریکہ حیران ہو گیا. امریکہ نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں, ان کی ہوائی سروس کو بند کر دیا گیا, یہ باہر نہیں جا سکتے, ان کے فارن اکاؤنٹس بند کر دیے گئے, اور ان کے اوپر پابندیاں لگا دی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کامیاب رہے. انہوں نے امن امان رکھا, اور انہوں نے وہاں پہ ایسے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے سڑکیں بنانی شروع کر دی, پلیں بنانی شروع کر دی, اور ایگریکلچر میں انہوں نے کام شروع کر دیا. اور سب سے بڑا کام کہ انہوں نے پپیز ختم کر دی, جو کہ کوئی بھی نہ رشین ختم کر سکے, نہ UN ختم کر سکے, نہ امریکن ختم کر سکے. انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور پاپیز ان کے علاقے میں ختم ہو گئی, صرف مسعود کے علاقے میں تھوڑی بہت رہ گئی. اچھا صاحب, آپ بھی ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ 35 رکنی ایک گروپ کو جو ٹریننگ, اس میں یہ تھا کہ میرا ایک, جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ افغانی بڑے زبردست لوگ تھے. وہ ان میں یہ بات تھی کہ وہ جب 85 کی بات کریں, ہاں 85 کی بات کر رہا ہوں, 84, 83, 84, 85 کی, کہ وہ آتے تھے, ہتھیار لیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے, ہتھیار کی ٹریننگ لیتے تھے.
ٹیکٹس وہ خوشی سے نہیں سیکھتے تھے. میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ گوریلا وارفیئر کی ٹیکنیک جو ماڈرن ٹیکنیک ہے ان کو سکھانی چاہیے. وہ آتے تھے 10-15 دن کے لیے ایک ویپن کے اوپر ٹریننگ لیتے تھے اور وہ جلدی میں ہوتے تھے, واپس جاتے تھے کہ ایک دفعہ ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ جائے وہ بہت خوش ہوتے تھے. باقی ان میں یہ مت تھی, وہ سمجھتے تھے کہ دائیں بائیں کوئی بھی ملک ہمیں اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں ٹیکٹس سکھائے. ہماری جو ٹیکٹس ہے وہ بابا اجداد سے آ رہی ہے, وہی ٹھیک ہے اور وہی ہم اسی کے اوپر چلیں گے. اس میں یہ ہے کہ ان کا بڑا نقصان ہوتا تھا, زیادہ کیجلٹیز ہوتی تھیں اور کام ٹھیک نہیں چلتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ ان کو ٹھیک طریقے سے سکھایا جائے. تو میں نے ایک پارٹی کمانڈر سے جو کہ بہت اچھے تھے, مولوی محمد نبی, ان سے اجازت مانگی اور اپنے دفتر سے اجازت مانگی اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں ان لوگوں کو گوریلا وارفیئر کے اوپر لمبی ٹریننگ دوں. اور لمبی ٹریننگ 3 مہینے ان کے لیے بہت بڑا وہ پیریڈ تھا جس کے لیے وہ عموماً تیار نہیں ہوتے تھے. تو میں نے کچھ لڑکے ان سے مانگے. میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ وہ کم عمر ہوں, پریفریبلی ان میرڈ ہوں اور دینی ذہن کے لوگ ہوں, دینی تعلیم ہو ان کی, اور ان کی ٹریننگ دی جائے اور ان کو یہ چیز سکھائی جائے. اور وہ ایک گروپ کے بے شک نہ ہوں, ان کو پورے ملک سے مختلف صوبوں سے سلیکٹ کیا جائے. تو تقریباً 50 آدمی وہ لے آئے. ان میں سے میں نے 35 آدمی سلیکٹ کیے اور ان کی میں نے ٹریننگ شروع کی. اور اس میں سارے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں گوریلا وارفیئر کے وہ ان کو سکھائے گئے. یہاں تک کہ اسلحہ, بجائے اس کے کہ وہ پیچھے امید رکھیں کہ پاکستان سے اسلحہ آئے یا کسی اور جگہ سے آئے, ان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اسلحہ دشمن سے چھین لیں. اگر دوسری چیز ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ان میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ پیسہ بھی وہاں جہاں لڑ رہے ہیں وہاں ہی پیدا کریں. ان کو پیچھے کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے. ان بچوں نے بڑا انٹرسٹ لیا. میں نے ان کو فلمیں بھی دکھائیں. وہ بڑے ایکسپرٹ ہو گئے. ان کو پہاڑوں کے اوپر دوڑا کے ان کو بڑا فزیکلی فٹ کیا. اور جب وہ کورس ختم کر چکے تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا. میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ کسی اور طرف منہ کر گئے تو یہ بڑا نقصان ہوگا. تو ان کے ساتھ میں نے ان کے لیڈر سے بات کی کہ ایک مخلص عالم دین, نہایت ہی نیک آدمی, نہایت ہی مخلص آدمی جو کہ خرابی سے بچائے ان لوگوں کو, تبلیغ کرتا رہے. ان کو ہمیشہ بتایا کہ آپ مسلمان اور مومن پہلے ہیں, بعد میں یہ لڑائی وڑائی کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک مولوی صاحب سلیکٹ ہوئے, ان کو ساتھ بھیجا اور تاکہ وہ ان کو کنٹرول رکھیں. ان کو میں نے کوئی بڑا ہتھیار نہیں دیا تھا. ان کو صرف تحفے کے طور پر ایک پسٹل دیا, تھوڑی سی رقم دی. وہ جب اندر گئے یقین جانے کہ انہوں نے طوفان مچا دیا. لوگ حیران ہو گئے اور بڑی کامیابی سے انہوں نے کام کیا. ان میں سے کوئی 12-13 آدمی شہید ہوئے, باقی ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہیں اور مولا عمر کی شورا میں موجود ہیں. اور بڑے مخلص لوگ ہیں, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا. مولا عمر صاحب نے بھی اسی وقت ٹریننگ کی اور بڑی کامیابی ہوئی. اور پہلے تو یہ اکٹھے رہے کئی سال, اس کے بعد یہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور اپنے اپنے گروپ بنا لیے. یعنی وہ ان 35 لوگوں میں ملا عمر صاحب بھی آپ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے استاد تھے. میرے لوگوں نے, افسروں نے ان کو ٹریننگ کرائی اور یہ ایک پلان تھی اور یہ بڑی کامیاب ہوئی اور ان لوگوں نے بڑا کام کیا, نہایت مخلص طریقے سے کام کیا. جب ملا عمر صاحب سے آپ اس وقت ملے جب وہ امیر المومنین بن گئے تھے تو انہوں نے آپ کو, ہاں جب تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے آپ کے کیمپ میں ٹریننگ کیا. اچھا, یہ تو ہو گیا طالبان تک کا پیریڈ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا. 9/11 کے واقعے کے بارے میں ابھی تک ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے, شاید وہ پتہ نہیں آگے جا کے سالو ہو یا نہیں, لیکن کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی کی انسائڈ جاب تھی اور کوئی کہتا ہے کہ یہ واقعی مسلمانوں نے کیا, کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا لیکن انہیں استعمال کیا گیا. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھو جی, اس کے اوپر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے, کافی لوگ کہتے ہیں. مجھ سے بھی میں ایک سیمینار میں امریکن ڈپلومیٹس تھے, رشین ڈپلومیٹس تھے, ویسٹرن ڈپلومیٹ تھے, وہاں پہ یہ بات ہوئی. یہاں پہ میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام القاعدہ نے کیا ہے
میں نے ان کو ٹیکنیکلی بتا دیا کہ یہ کام القاعدہ نہیں کر سکتی تھی، باہر کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا تھا، افغانستان میں بیٹھ کے کوئی آدمی یہ پلاننگ نہیں کر سکتا تھا. ایک ایسے ملک میں جس میں سب سے زیادہ وہاں پہ ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، 4 جہاز اٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے، کئی گھنٹے وہ فلائی کرتے ہیں. وہ جو بیچ میں ہائی جیکر تھے، یہ کام کرنے والے تھے، وہ سیکیورٹی کو ڈاج کرتے ہیں، وہ کمیونیکیشن کو بائی پاس کرتے ہیں. ان کو نہیں پتہ چلتا تھا امریکن کو کہ یہ ادھر سے جہاز مختلف رستوں پہ جا رہے ہیں، جگہ چھوڑ رہے ہیں. وہ پروہیبٹڈ زون میں کئی گھنٹے فلائی کرتے ہیں، ان کو جانے دیا جاتا ہے. کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے کہا جناب آپ کے ملک میں جا ہر وقت الرٹ رہتے ہیں آپ کے، وہ C-130 جو بلیک رنگ کے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ ایئر میں ہوتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے اتنا اچھا کمیونیکیشن ہوتے ہوئے 4 جہاز انٹرسیپٹ نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ سیکورٹی والوں نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ کمیونیکیشن والے کیوں ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے؟ پروہیبٹڈ زون میں گئے ہیں، کیوں نہیں ان کو روکا گیا؟ وہ جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے اپنے ہدف پہ ان چیک پہنچ جاتے ہیں. میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے کہا جی انہوں نے بڑا گندا کام کیا، انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا، اور اگر یہ بہت خرابی کی، لیکن ایز اے پروفیشنل، کیونکہ میں سبجیکٹ کے اوپر رہا ہوں، اگر انہوں نے خود کیا ہے تو ایز اے پروفیشنل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کام کیا، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. لیکن کیا وہ ایسا کام کر سکتے تھے یا ان سے کرایا گیا؟ میں نے کہا جی آپ کی عوام بھی مانتی ہے ابھی، اور ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ ان سے کرایا گیا ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. خواہ وہ مسلمان تھے یا نان مسلم تھے. ان میں سے کئی ایسوں کے نام بھی آئے اس وقت میڈیا میں جو ابھی بھی زندہ ہیں. اور یہ سارا ایک ڈرامہ ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے فوٹو بھی دیکھے ہیں اس کے ٹی ویز کے اوپر، کہ وہاں پہ آلریڈی لوگ موجود تھے کیمروں کے ساتھ، جنہوں نے ان کی فوٹو لیے ہیں، ان کو ریکارڈ کیا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے. جہاز اوپر لگ رہا ہے، دھماکہ بیس میں ہو رہا ہے. تو یہ سارا کچھ امریکن خود مانتے ہیں کہ یہ کرایا گیا ہے، یہ ممکن نہیں تھا. اسامہ بن لادن نے کہا کہ میں نے نہیں کرایا، لیکن میں خوش ہوں کہ اس طرح ہوا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ امریکن ان کو بہتر جانتے ہیں. وہ گرین کارڈ ہولڈر تھے، وہ وہاں ہی پڑھے لکھے ہیں، وہاں ہی ٹرینڈ ہوئے ہیں، وہاں ہی انہوں نے کام کیا. اگر وہ اس دوران افغانستان میں آتے اور 2 ہفتے ٹھہرتے، اس کے بعد ان کو تقریباً 6 مہینے دوبارہ ٹریننگ کرنی پڑتی ٹو کم بیک آن ٹو دی سیم اسٹینڈرڈ وچ دے ڈسپلیڈ اوور دیر. یہ سارا جھوٹ ہے. اچھا، 9/11 کے بعد پاکستان کی فورن پالیسی بدلی سینا، اور آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں، یعنی ہر دوسرے دن جو دھماکے ہو رہے ہیں، اور تو کیا اس کی بنیادی وجہ ہماری وہ فورن پالیسی چینج کرنے کی؟ ایکچولی پاکستان کی فورن پالیسی بدلی نہیں گئی. اس میں ہوا یہ بدقسمتی سے کہ ہمارے لیڈر اس وقت نہایت ہی بزدل قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے ڈر کے مارے ساری بات قبول کر لی. وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، وہ ڈیموکریٹلی الیکٹڈ لیڈر نہیں تھے. ان کے اوپر دباؤ پڑا، ٹیلی فون کال آئی، اور وہ کس نشے میں دھت تھے، انہوں نے فوراً قبول کر لیا. دوسری طرف ٹرکی کو $26 بلین کا وعدہ کیا گیا کہ وہ ان کو رستہ دیں اور مدد کریں. ٹرکی نے کہا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ سے پوچھیں گے، اور اگر انہوں نے اجازت دی تو کریں گے، ورنہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو پارلیمنٹ نے اجازت نہیں دی، ٹرکی نے انکار کر دیا. ہم نے صرف ایک ٹیلی فون کال کے اوپر یہ سارا مان لیا، اور اس کے بعد ہم بھگت رہے ہیں یہ سارا کچھ. یہ ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کا تعاون تھا جو کہ ہم نے کیا بغیر سوچے سمجھے، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی بھگتتے رہیں گے. اس وقت امریکہ جو ہے آلموسٹ ہمیں اپنی ایک سبجوگیٹڈ اسٹیٹ سمجھتا ہے، اور ان کا ادھر واسرائے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سیکٹری تک اور نیچے تک لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کنٹرول سارا امریکہ کا ہے، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو ابھی جو خودکش حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں، تو
یہ جو دو قسم کے طالبان بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو افغانستان والے اور ایک تحریک طالبان پاکستان، کیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے یا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا کچھ خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، میں دونوں کو بڑا قریب سے دیکھا. یہ وہ زمانہ تھا جا کہ ہم گاڑیاں استعمال نہیں کر سکتے تھے افغانستان میں. وہاں پہ ان کے رشین کے جہاز ہوتے تھے، بڑی سخت بمباری ہوتی تھی، ہم رات کو چلتے ہوتے تھے خچروں کے اوپر یا پیدل چلتے تھے. میں ادھر سے گزرا، ان کے ساتھ بھی رہتا تھا وزیرستان میں، پیدل ادھر گزرتا تھا، بارڈر کراس کرتا تھا. بڑا یہ تعاون کرتے تھے، بڑے یہ مہمان نواز تھے، بڑے اچھے لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے ان کو دیکھا، یہ ہم سے بہتر پاکستانی اور ہم سے بہتر مسلمان تھے. ان میں کوئی خرابی میں نے نہیں دیکھی. وہ ان کی اپنی روایات تھیں، ان کے اوپر یہ قائم تھے. اور اس کے بعد افغانستانیوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کا یہ ہے کہ وہ جہاد کے اوپر تھے اور بڑا عرصہ انہوں نے گزارا. بڑے مشکل وقت دیکھے، ان میں خرابیاں بھی تھیں، ان میں اچھائیاں بھی تھیں. انہوں نے بڑا تجربہ حاصل کیا جو کہ ہمارے ان لوگوں کو نہیں تھا. ان میں بھی طالبان تھے، اور وہ طالبان میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ اچھے مجاہدین تھے. وہ اپنے آپ کو طالبان کہلاتے تھے. جب خرابیاں شروع ہوئیں وہاں پر تو وہ ان سے پارٹیوں سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی اور مولا عمر اس کے انچارج بنے، لیڈر بنے. انہوں نے وہ کام شروع کیا. نہایت مخلص لوگ تھے. اس کا صرف ایک بہترین ایویڈنس یہ ہے کہ ان کی کچھ فارن پرسن جو ہیں وہ ان کی قید میں رہے، انہیں کوئی خرابیاں کی، انہوں نے ان کو پکڑ کے قید کر لیا. یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے کہ امریکہ نے اٹیک کر دیا. انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ انصاف بھی نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہم آپ کو ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ پاکستان چلے جائیں، آگے اپنے ملک میں چلے جائیں. ان میں 6 عورتیں بھی تھیں. اس میں ایک اور عورت بھی شامل تھی جو ان کے علاوہ تھی، شیلٹر ناؤ کے علاوہ. وہ مس ریڈی تھی، جو کہ ایک جرنلسٹ کے روپ میں چھپ چھپا کے جا رہی تھی، اس کو بھی پکڑ لیا تھا. تو وہ جب عورتیں میڈیا نے سنی کہ وہ بھی آزاد ہوئی ہیں تو میڈیا دوڑ کے آیا.